ناظرین حضرات السلام علیکم، ویلکم مائی MTR یوٹیوب چینل۔ آئیے حضرات، آج ہم بات کریں گے کلاس 10 کی بک جان پہچان کی۔ کلاس 10 بک جان پہچان، آج ہم دوسرے چیپٹر کے بارے میں بات کریں گے۔ کلاس 10 میں جو جان پہچان بک ہے اس کی دوسری چیپٹر ہے بے تکلفی۔ کیا ہے؟ بے تکلفی۔ بے تکلفی یہ سبق کنہیا لال کپور نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے کنہیا لال کپور کے بارے میں ہم لوگ کو جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ کنہیا لال کپور کنہیا لال کپور جی کی پیدائش سن عیسوی 1910 میں ہوئی اور آپ کی وفات سن عیسوی 1980 میں ہوا۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج موگا، یہ پنجاب میں پڑتا ہے، گورنمنٹ کالج موگا میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم ہو گئے۔ یہی ان کا انتقال ہوا۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے، یعنی ہنسی مذاق ان کا خاص میدان ہے۔ پیروڈی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا، یعنی مزاح پیدا کرنا، ہنسی مذاق بولنا ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ نوک نشر، بالوں پر نرم و گرم گرد کارواں، نازک خیال اور نئے شگوفے، سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ شیخ چلی اور ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ آئیے، ہم نے ابھی ان کے لیکھک کے بارے میں ابھی جانکاری حاصل کیا۔ اب اس سبق میں پڑھتے ہیں بے تکلفی۔ کہنے کو تو استاد ذوق فرما گئے عین، یعنی یہ مشہور جو لیکھک ہے انہوں نے کہا ہے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ لیکن یہ غور نہ فرمایا کہ اگر تکلف میں تکلیف ہے تو تکلف میں کون سی راحت ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ وہ تکلف میں جس کی معراج پہلے آپ ہے، بے تکلفی سے بدرجہات بہتر ہے۔ فرض کیجئے آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم کا داروغہ آپ سے کہتا ہے تشریف لے چلیے، اور آپ مسکرا کر نہایت لجاجت سے عرض کرتے ہیں جی پہلے آپ، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے حسن اخلاق سے مرعوب ہو کر آپ کو جہنم کے بجائے جنت میں بھجوا دے۔ اس کے برعکس اگر آپ کی داروغہ جنت سے بے تکلفی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہنسی مذاق میں وہ آپ کو باغ بہشت کی کسی نہر میں اتنے غوطے دلوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ تکلف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہینگ لگتی ہے نہ فٹکری، اور ظاہر داری جو کہ تو قائم رہتی ہے۔ مثلا آپ کے گھر کوئی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ منگواؤں آپ کے لیے، وہ فرماتے ہیں اجی صاحب تکلف مت کیجیے، چائے پئیں گے؟ شکریہ، ابھی پی ہے۔ سوڈا منگواؤں؟ نہیں صاحب، آپ تو خواہ تکلیف کرتے ہیں، شربت پیجیے گا؟ واہ صاحب، آپ تو پھر تکلف پر اتر آئے، ٹھنڈا پانی پیجیے۔ اچھا صاحب، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو پی لیں گے، اگر انہی حضرات سے آپ کی بے تکلفی ہو تو آپ کو کتنی زحمت اٹھانی پڑے۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ جیسے آپ سوال کرتے ہیں کھانا کھائیں گے آپ؟ ہاں ضرور کھائیں گے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے چائے پئیں گے۔ چائے منگواؤں؟ ضرور منگوائیے، لیکن آپ پہلے سگریٹ پلائیے۔ چائے کے ساتھ کیا کھائیں گے؟ گھر والے پوچھتے ہیں۔ اماں یار، تمہیں معلوم تو ہے، پاؤ بھر گاجر کا حلوہ، 2 آملیٹ، 4 ٹوسٹ، 6 سموسے، 10-12 کریم رول، اور ہاں 1 آدھا کیک ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن جلد کیجیے۔ بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قباحتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ کہ بسا اوقات اس کی تکلیف آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ چند معزز اشخاص سے نہایت عالمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں گویا دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے۔ 2-1 منٹ
دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بلند آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابے کہاں ہے، دروازہ کھول، ابے ناہنجار سنتا نہیں، ہم کب سے چلا رہے ہیں، ارے کوئی ہے یا سب مر گیا کیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آپ کے احباب پر نگاہ غلط انداز ڈالتے ہیں اور نہایت متانت سے کہتے ہیں معاف کیجیے گا صاحب، میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو بے تکلف دوست کے درمیان کچھ اس طرح گر جاتے ہیں کہ نہ پائے رفتہ نہ جائے مانند، اس میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ گالیاں دیتا ہے اور آپ کی طرف عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے برا نہ مانیے گا۔ دوسرا جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے معاف کیجیے گا، ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں۔ اس معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بے ساختہ اس بے تکلفی کی داد دینا پڑتی ہے۔ ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔ تھیکرے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مشتعار لیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست اس معاملے میں تھیکرے کے اس کردار سے بازی لے گئے ہیں۔ وہ صرف قمیض پر اتفاق نہیں کرتے، ساری پوشاک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیے، ڈرائیور کو دفع کر لوں، پھر باتیں کریں گے۔ یہ حضرت ہمیشہ ہمارے عدم موجودگی میں واپسی کا کرم کرتے ہیں اور ودا ہوتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں وہ آئیں گے تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی اور کالی پتلون ساتھ لے جا رہا ہوں، چند دن استعمال کر کے واپس کر دوں گا۔ ہمارے ایک اور بے تکلف دوست ہیں، وہ جہاں کہیں ہم سے ملتے ہیں مصافحہ کرنے کے بجائے بار بار بغل گیر ہو کر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بار انارکلی میں ملاقات ہوئی، بازار کے بیچ انہوں نے یہ عمل جو دہرانا شروع کیا تو راہگیر دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ ہر 2 منٹ کے بعد بغل گیر ہو کر کہتے بھائی خوب ملے یار، حد ہو گئی۔ وہ اس انداز سے مجھے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں کس رہے تھے گویا برسوں کے بعد ملے ہیں، حالانکہ اس ملاقات سے صرف 2 دن پہلے مال روڈ پر ملے تھے اور وہاں بھی انہوں نے اسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بے تکلف دوست کی تو وہی مثال ہے کہ اسے وبال جاں سمجھتے ہوئے بھی آپ وبال جاں نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کے جی میں آئے تو آدھی رات کو آپ کے گھر آ دھمکے اور نہ صرف لذیذ کھانے کا مطالبہ کرے بلکہ کہے کہ سوئیں گے بھی یہیں اور سوئیں گے بھی آپ کے ساتھ۔ دوپہر کے وقت آپ سو رہے ہوں تو کینچی لے کر از راہ مذاق آپ کی دونوں مونچھوں کا صفایا کر ڈالے۔ شدت درد سے آپ کرا رہے ہوں تو بدتمیزی سے آپ کا منہ چڑھانا شروع کر دے۔ بعض اوقات بے تکلف احباب ایسے حرکات کر کے مرتکب ہوتے ہیں کہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں ہائے تکلف، ہائے تکلف۔ ایک دفعہ مجھے دہلی جانا تھا، گاڑی کے آنے میں دیر تھی، پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا، اتنے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ میں دہلی۔ کہنے لگے دہلی جا کر کیا کرو گے؟ چلو باٹا نگر لے چلیں۔ میں نے معذرت چاہی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ ایک لخت انہوں نے کہا ذرا ٹکٹ دکھائیے، تو میں نے ٹکٹ دکھایا۔ ٹکٹ لے کر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور
कुली से कहने लगे साहब का सामान वापस ले चलो, उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। इन्हीं साहब ने एक बार उससे भी अजीब हरकत की। एक दिन मैं दरिया किनारे खड़े हुआ गुरूब आफ्ताब का मंजर देख रहा था। न जाने आप कहाँ से आटप के आपने आओ देखा ना ताओ पीछे से मुझे इस ज़ोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप निहायत ढटाई से कहका लगाकर फरमाने लगे, वाह खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहका लगाकर कहने लगा, मुझे मालूम न था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। तकल्लुफ़ के ख़िलाफ़ आप जो चाहें कहे, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ़ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफ़ सरासर कशाफत है। तकल्लुफ़ पहले आप है तो बेतकल्लुफ़ी पहले हम, और जहन्नम में जाएंगे आप। तकल्लुफ़ गज़ भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफ़ी गज़ भर लंबा ज़ुबान। तकल्लुफ़ ज़ेर लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफ़ी खंदा बेबाक है। अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ौक़ फरमाएं कि तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है तो हम तो यही कहेंगे साहब आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा है। इस सबक को कन्हैयालाल कपूर जी ने लिखा है। आइए हम इसके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ जो मीनिंग है उसे देखते हैं। मायने याद कीजिए। तकल्लुफ़ तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना, बनावट ज़ाहिरदारी दिखावा। मेराज बुलंदी ऊंचाई, शाहिद गवाह, राहत आराम आसाइश। नाहंजार बुरी चाल चलने वाला। अफ़ू तलब माफ़ी मांगने वाला। एक लख्त फ़ौरन अचानक, मौज़रत उज़्र। और ये मुस्तिआर मांगा हुआ, उधार लिया हुआ। इक्तिफ़ा काफ़ी समझना, किफ़ायत करना। अदम मौजूदगी गैर हाज़िरी। करम इनायत मेहरबानी। विदा रुखसत जुदाई। गुरूब सूरज चाँद का डूबना। निफासत खूबी उम्दगी लताफ़त। कशाफ़त ग़लाज़त गाढ़ापन। ग़लाज़त और गौर कीजिए, गौर करने वाली बात इसमें ये होती है, देखिए ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाता है। हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ करते हैं तो ये परेशानी का सबब बन जाता है। आइए टेक्स्ट बुक्स में जो क्वेश्चन आंसर है उसे देखते हैं। सोचिए और बताइए। पहला सवाल क्या है इसमें, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। जवाब, बेतकल्लुफ़ी से तरह तरह की परेशानियाँ होती है। बेतकल्लुफ़ दोस्त आपसे कपड़े उधार ले जाते हैं, आते ही ढेर सारे नाश्ते की फरमाइश करते हैं, किराया भी आपसे दिलवाते हैं। दूसरे लोगों के सामने आपसे इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात करते हैं जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब आइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का ज़िक्र किस तरह किया। जवाब नंबर 2, जवाब है जवाब नंबर 2, थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का ज़िक्र इस तरह किया कि एक साहब जिस दोस्त के ठहरते थे तो रुखसत होते वक्त उसकी कमीज़ ज़रूर उधार लिया करते थे। सवाल नंबर 3 है, ऐ ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है। जवाब, इस मिसरे में शायर कह रहा है कि तकल्लुफ़ में तकलीफ़ होता है। तकल्लुफ़ में क्या होता है, तकलीफ़ होता है, इसलिए हमें तकल्लुफ़ हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तकल्लुफ़ हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें तकल्लुफ़ हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे हींग लगे ना
فٹکری. تو محاورے یہ ہے ہینگ لگے نا فٹکری. ہم نے اس کا محاورہ بنایا ہے، اس کا جملوں میں استعمال کیا ہے. اخبار فروش کا کام ایسا ہی ہے جسے ہینگ لگے نا فٹکری. اخبار بیچنے والے کو کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا ہے، بس آیا جو بیچ دیا. اب دوسرا کیا ہے؟ چھٹی کا دودھ یاد آنا. چھٹی کا دودھ یاد آنا دوسرا ہے. کیا ہے؟ اتنے جوتے پڑیں گے کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. تیسرا کیا ہے؟ دانتوں میں انگلیاں دبانا. دانتوں میں انگلیاں دبانا. اس کے عجیب غریب حرکت دیکھ کر میں دانتوں تلے انگلیاں دبا لیا. میں دانتوں تلے انگلیاں دبا لیا. اس سے آگے کون سا ہے؟ اس کے آگے لکھا ہوا ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں سے واحد جمع بنائیں. اگر واحد ہے تو جمع بنانا ہے، اور جمع ہے تو کیا کرنا ہے؟ واحد بنانا ہے. ایک بار آپ دیکھ لیجئے، میں نے اس کو لکھا ہے. جیسے ہاتھ کا جمع ہے ہاتھوں. میں نے یہاں پہ دونوں لائن لکھی. جیسے ہاتھ، اس کا جمع ہے ہاتھوں ہو گیا. نشانات کا واحد ہے نشانی. جوتی کی جمع ہے جوتیاں. ٹوپیاں کے واحد ہے ٹوپی. فرض کی جمع ہے فرائض. احسانات، ان کے واحد ہے احسان. سوال کا جمع ہے سوالات. اور جنگل کی جمع ہے جنگلات. جوابات کا واحد ہے جواب. منزل کی جمع ہے منزلات. یہ وہاں پہ دیا ہوا ہے جمع اور واحد ملا ہوا ہے، مطلب کسی کا جمع بنانا ہے، کسی کا واحد بنانا ہے. اسی لیے میں نے بھی کیا کیا ہے کہ وہ جو لائن اوپر ہے اس کا والا اوپر رکھا ہے، اور نیچے والا میں نے جوڑ دیا ہے جو بنانا ہے آپ کو. اب آگے آئیے، آگے کیا لکھا ہوا ہے. اب آپ غور سے پڑھ سکتے ہو اس کو، کہ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے. اکبر نے ایک کہانی پڑھی. دوسرا، حمید کھانا کھا رہا ہے. تیسرا، میں کل جے پور جاؤں گا. ہمیشہ یاد رکھیے، یہاں لکھا ہے ان جملوں میں پڑھی ہے، کھا رہا ہے اور جاؤں گا سے کام کرنے کا وقت معلوم ہوتا ہے. پہلے جملے میں کہانی پڑھنے کا کام گزرے ہوئے وقت میں ہوا، اس زمانے کو ماضی کہتے ہیں. جو کام گزرے زمانے میں کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی کہتے ہیں. دوسرے جملے میں کھانے کا کام موجودہ وقت میں ہو رہا ہے، اس زمانے کو حال کہتے ہیں. جو موجودہ وقت میں جو کام ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں. اور تیسرے جملے میں جے پور جانے کا کام آنے والے وقت میں ہوگا. یعنی آنے والے وقت میں جب کہا جا رہا ہے، یعنی آنے والے وقت میں ہوگا، تو یہ مستقبل ہو گیا. یہ زمانہ مستقبل کہلاتا ہے. یاد رکھیے، ماضی، حال، مستقبل. فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اب آئیے، عملی کام کیا ہے؟ اس سبق کے جن جملوں پر آپ کو ہنسی آتی ہو انہیں اپنے کاپیوں میں لکھیں. جیسے چائے پیجیے ہو گیا، اور بھی چیزیں ہیں. جیسا کہ یہاں ہنسنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، تو ان کو آپ اپنے کاپیوں میں نوٹ کر سکتے ہیں. نوٹ کر کے ان کو لکھیے. لکھنے کے بعد جن کو لکھنے کے لیے جو ہنسی آتی ہے جملوں کو، ان کو لکھنے کے بارے میں کہتا ہے. اب اگر ہمارے سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ملا ہے، تو برائے مہربانی دیکھنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے، اپنے دوستوں میں پہنچائیے. اور شکریہ. السلام علیکم.